الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے بیچ اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا سلسلہ ذہنی آزمائش لے کر آج ایک بار پھر حاضر ہیں۔ بڑی تعداد میں ایک ساتھ اسلامی بھائی ہمارے ماشاءاللہ اسٹوڈیو میں آئے ہیں، سب کو مرحبا کہتے ہیں۔ تو آئیے مل کر پہلے درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے جس کا مفہوم ہے کہ جو کوئی شخص مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھے اللہ تعالیٰ اس پر اپنی 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ تو آئیے مل کر درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بیچ اور پیارے اسلامی بھائیوں، آج ہمارے ساتھ الحمدللہ اسلام آباد کے اسلامی بھائی ہوں گے اور سردار آباد فیصل آباد کے اسلامی بھائی ہوں گے۔ انشاءاللہ ان کے درمیان مقابلہ کرنا ہے۔ اسلام آباد کے ساتھ ساتھ آج مقابلہ ہے سردار آباد فیصل آباد والوں کا۔ پری کوارٹر فائنل ہے۔ آج اس میں سے ٹیم ہم سے جدا ہوں گی اور کچھ ٹیمیں آگے کی طرف بڑھ جائیں گی۔ دونوں ٹیموں سے گزارش ہے اپنی اپنی جگہوں پر تشریف لائیں، آئیں دیکھتے ہیں کہ کون سی ٹیم آج کیا تیاری کر کے لائی ہے۔ جی سردار آباد والے یہاں بیٹھ جائیں، اسلام آباد والے یہاں آ جائیں۔ جی آئیے باری باری اسلامی بھائیوں سے ان کے نام پوچھتے ہیں، ان کے شعبہ جات پوچھتے ہیں اور پھر مقابلے کو لے کر آگے بڑھتے ہیں۔ جی باری ہے اسلام آباد کے اسلامی بھائیوں کی۔ جی غلام الیاس اتاری، جامعۃ المدینہ فیضان مہر علی اسلام آباد، درجہ خمسہ۔ ماشاءاللہ۔ جی محمد بابر شہزاد اتاری، کمپیوٹر انجینئر فرام یو ای ٹی ٹیکسلا، ایم ایس ان پروگرس فرام یو ای ٹی ٹیکسلا۔ چلے جناب ٹیکسلا سے تشریف لائیں، تھوڑی کرسی آگے کر لیں تاکہ آپ کو جواب دینے میں زیادہ جھکنا نہ پڑے۔ جی زیاد المتین اتاری، جامعۃ المدینہ اسلام آباد فیضان مہر علی، درجہ سادسہ۔ درجہ سادسہ کے طالب علم ہیں، فیضان مدینہ جامعۃ المدینہ سے تشریف لائے ہیں اسلام آباد سے۔ جی سردار آباد والوں کی باری ہے، اپنا اپنا نام بتائیں گے۔ محمد آصف رضا اتاری، جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ۔ جی فیضان مدینہ جامعۃ المدینہ سے تعلق ہے اور ویسے یہ سردار آباد کے اسلامی بھائی ہیں۔ جی حضور۔ محمد جواد ارشد نقشبندی محبوبی، 4th ایئر MBBS، پنجاب میڈیکل کالج فیصل آباد۔ پنجاب میڈیکل کالج فیصل آباد سے تشریف لائے ہیں۔ جی تیسرے اسلامی بھائی موجود ہیں۔ محمد علی رضا اتاری، مدنی چینل مدنی چینل کے MCR میں ہوتے ہیں۔ یہاں میں یہ بتاتا چلوں کہ انفارچونیٹلی بدقسمتی سے ہمارے فیصل آباد کے جو ایک اسلامی بھائی تھے وہ یہاں تشریف نہیں لا سکے بیماری کی وجہ سے، ان کی ٹیم کے جو رکن تھے، تو ہم نے کچھ اسلامی بھائیوں کو یوں سمجھیے کہ اسٹینڈ بائی کے طور پر تیار کیا ہوا تھا۔ تو آج فیصل آباد والوں کی تیسرے رکن کی مدد باب المدینہ کی طرف سے کی جا رہی ہے، اسی لیے ہم نے اسلامی بھائی کچھ تیار رکھے تھے کہ کسی کے ساتھ بھی کوئی ایسا واقعہ پیش آ سکتا ہے۔ تو بہرحال اب دیکھنا یہ ہے کہ کس طرح یہ ٹیمز آگے بڑھتی ہیں۔ آج کا مقابلہ کن کن راؤنڈز پر مشتمل ہوگا آئیے دیکھتے ہیں۔ علم نور ہے، عشق کے بول درست کیجئے، قرآنی معلومات تحریر کیجئے، سمجھائیں مگر اشاروں سے، بتائیں یہ کیا ہے، سفر ہے مگر اکیلے۔ اب ان تمام چیزوں میں، ان تمام مرحلوں میں یہ مقابلہ چلنا ہے۔ پہلا سیگمنٹ شروع کرتے ہیں جس کا نام ہے علم نور ہے۔ جی جی
علم نور ہے کہ سوالات شروع کرنے سے پہلے مجھے شاید یہ بتایا گیا کہ آپ دونوں ٹیموں کا پہلے بھی ایک بار ٹکراؤ ہو چکا ہے راؤنڈ میں. اچھا اس کا فیصلہ کیا ہوا تھا؟ جی سردار آباد والے جیت گئے تھے. اچھا اسلام آباد والے جیتے تھے اور سردار آباد والے پھر عود کر ریپیٹ کر واپس آئے ہیں. یعنی یہ پہلی بار ہو رہا ہے کہ سیزن 7 میں یہ دونوں ٹیمیں ایک بار پھر آمنے سامنے آ گئی ہیں. اور اب دیکھنا یہ ہے کہ پہلے اسلام آباد والے آگے رہے تھے, آج کیا اسلام آباد والے اسی کو ریپیٹ کر پاتے ہیں یا آج سردار آباد والے آگے جاتے ہیں. علم نور ہے کا پہلا سوال اسلام آباد والوں سے. ایک ماہر نفسیات ڈاکٹر کے مطابق نفسیاتی امراض کا بہترین علاج کیا ہے؟ ایک مسلمان ڈاکٹر کی تحقیق کے مطابق وضو نفسیات کا بہترین علاج. نفسیاتی امراض کا بہترین علاج. نفسیاتی امراض کا بہترین علاج وضو ہے. جواب درست ہے. سب مل کے زور سے کیا کہیں گے؟ جی دائیں طرف والے اسلام آباد کے ساتھی ہو جائیں, بائیں طرف والے ہمارے فیصل آباد والوں کے ساتھی ہو جائیں اور دیکھیں کہ کون سی ٹیم آگے بڑھتی ہے. با وضو رہنے والے, بار بار وضو کرنے والے ماشاءاللہ کتنی بیماریوں سے بچ سکتے ہیں, غور کیجئے. اب وہ لوگ جو نماز نہیں پڑھتے, وضو نہیں کرتے, وہ تمام امراض میں سے بچنے کا یہ شاندار نسخہ جو ہے گویا اس سے وہ محروم رہتے ہیں. جی فیصل آباد والوں کی باری ہے. بیسن پر کھڑے کھڑے وضو کرنے کا کیا حکم ہے؟ خلاف مستحب ہے. بیسن پر کھڑے کھڑے وضو کرنا خلاف مستحب ہے. جواب درست دے دیا ہے. بتائیے سجدہ سہو کے بعد التحیات پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ سجدہ سہو کے بعد التحیات پڑھنا واجب ہے. آپ نے کہا سجدہ سہو کے بعد التحیات پڑھنا واجب ہے. جواب بالکل درست دے دیا ہے. جناب نماز میں کوئی فرض ترک ہو گیا تو کیا سجدہ سہو سے اس کی تلافی کافی ہوگی؟ نہیں, سجدہ صاحب سے اس کی تلافی نہیں ہوگی بلکہ نماز دوبارہ لوٹانا ہوگی. فرض ترک ہو جانے سے نماز جاتی رہتی ہے, سجدہ سہو سے اس کی تلافی نہیں ہو سکتی, لہذا نماز دوبارہ پڑھنی ہوگی. جواب درست دے دیا ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے داماد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھتیجے اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پھوپھی زاد بھائی کا نام بتائیں. حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جی جناب, یہ 3 شخصیات کے نام نہیں پوچھے گئے, یہ ایک ہی شخصیت حضرت سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے داماد ہیں, حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پھوپھی زاد بھائی ہیں. جواب بالکل درست دے دیا ہے. سوال یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو ہریرہ کیوں کہا جاتا ہے؟ وجہ بتائیں, نیز آپ کا اصل نام کیا ہے؟ ایک بار نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو آستین میں بلی اٹھائے ہوئے دیکھا تو ارشاد فرمایا, یا ابا ہریرہ, اس کا معنی ہے اے بلی والے. اور ان کا اصل نام عبد الرحمن تھا لیکن یہ اپنے لقب کی وجہ سے مشہور ہو گئے. سب سے زیادہ حدیث روایت کرنے والے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام شاید بہت سارے ناظرین کو اس سے پہلے نہ پتا ہو. عبد الرحمن آپ کا نام ہے, ابا ہریرہ یا ابو ہریرہ آپ کی کنیت ہے اور اس کا معنی ہے بلی والے. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے گویا آپ کو یہ لقب عطا کیا اور اتنا مشہور ہوا کہ آپ کا جو یہ لقب ہے یہ نام سے زیادہ مشہور ہو گیا. جواب بالکل درست دے دیا ہے. بتائیے وہ کون سا درود شریف ہے جس کے پڑھنے سے کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے اور بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں؟ اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وبارک وسلم. تھوڑا سا درست کیجئے. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وآلہ. سیکنڈ. اللهم صل علی محمد وآلہ. میں ریپیٹ کر دیتا ہوں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم. یہ آپ نے درود پاک پڑھنا تھا جس کی آپ نے 2-3 بار کوشش کی. کیا ایک آدھ نمبر انہیں دیا جائے گا؟ 1 نمبر آپ کو دیا جائے گا.
جی باری اب آپ کی ہے. وہ کون سا درود شریف ہے جس کے پڑھنے سے موت اور قبر میں داخل ہوتے وقت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نصیب ہوگی؟ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اگر جب ملا کر پڑھیں گے تو پھر ال تو نہیں کریں گے نا، ذرا سے صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھ دیں. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی العالی الحبیب القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم. جی جناب جواب درست دے دیا ہے. کس طرح وضو کرنا فالج کے مرض سے بچاؤ ثابت ہو سکتا ہے؟ ایک ڈاکٹر کی تحقیق کے مطابق پہلے ہاتھ دھونا، پھر کلی کرنا، پھر ناک میں پانی ڈالنا، پھر چہرہ دھونا، اس طرح ترتیب سے وضو کرنا یہ فالج کی روک تھام کے لیے مفید ہے. سبحان اللہ. وضو کے کتنے فوائد ہیں؟ جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. مرد غیر معذور کے امام کے لیے کتنی اور کون سی شرطیں ہیں؟ امامت کچھ لوگ بڑی جلدی کرانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، کیا امام کے شرائط معلوم ہیں؟ آئیے غور سے سن لیجئے. امامت کی 6 شرائط ہیں. صحیح العقیدہ مسلمان ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، مسلمان ہو، مرد ہو، معذور نہ ہو، قرات صحیح ہو. صحیح العقیدہ مسلمان ہونا، بالغ ہونا، عاقل ہونا، مرد ہونا، قراءت کا صحیح ہونا، معذور نہ ہونا. جواب درست دے دیا ہے. جناب 5 سوال کمپلیٹ ہوئے. دیکھنا یہ ہے کہ ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتائے گا، مگر اب باری یہاں والوں کی ہے. آئیے پہلے آپ سے بھی ایک سوال کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ یہاں موجود اسلامی بھائی کیا صحیح جواب دیتے ہیں. بہت خوبصورت سوال ہے. بحری جہاز اور چمڑے کا جوتا کس کی ایجاد ہے؟ سب سے پہلے بحری جہاز اور چمڑے کا جوتا کس نے بنایا، ایجاد کس نے کیا؟ اسی سوال میں ایک اشارہ بھی ہے، اگر کوئی غور کرے تو جواب مل جانا ہے. جی غلط جواب دینے والے جو ہیں وہ مدنی قافلے میں سفر کے لیے بھی تیار رہیں. جی آئیے جناب کیا تحفہ دیں گے؟ مکتبۃ المدینہ سے جاری کردہ کتاب عجائب القرآن ماں غرائب القرآن اور متبرک پانی. کیا بات ہے، بہت پیارا تحفہ ہے. اور یہ یوں سمجھیے کہ یہ سوال کا جواب بھی غالباً اس کتاب میں مل جانا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت نوح علیہ السلام. جی حضرت نوح علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جواب درست دے دیا ہے. بحری جہاز کے بارے میں تو شاید لوگوں کو معلوم ہوگا کیونکہ کشتی بنائی تھی، کشتی نوح بڑی مشہور ہے، مگر چمڑے کے جو جوتا ہے وہ بھی حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی گویا ایجاد ہے. تو جناب یہ جواب درست ہو گیا ہے اور انعام بھی انہوں نے حاصل کر لیا. چلتے ہیں اسکور بورڈ کی جانب اور دیکھتے ہیں اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. جی ایک نمبر کم ہے اسلام آباد والوں کا، مگر ابھی سیگمنٹ بہت سارے باقی ہیں. شروع کرتے ہیں دوسرا راؤنڈ جس کا نام ہے عشق کے بول. جی بہت خوبصورت کلام کا شعر ہے جناب. پہلا شعر آپ نے پڑھنا ہے اور میں دوسرا مصرع پڑھوں گا. نکہت سے گلی کوچوں کو گلزار بنایا. طلعت سے زمانے کو پرانوار بنایا، نگہت سے گلی کوچوں گلزار بنایا. طلعت سے زمانے کو پرانوار بنایا، نکہت سے گلی کوچوں کو گلزار بنایا. جواب درست دے دیا ہے. آئینوں کو جن جلووں نے دیوار بنایا. دیواروں کو آئینہ بناتے ہیں وہ جلوے، آئینوں کو جن جلووں نے دیوار بنایا. کیا بات ہے. دیواروں کو آئینہ بناتے ہیں وہ جلوے، آئینوں کو جن جلووں نے دیوار بنایا. جواب یہ بھی درست ہے. کبھی کہتا کہ یہ کیا بزم ہے، کیسی ہے بہار. کبھی انداز تجاہل سے میں توبہ کرتا، کبھی انداز تجاہل سے میں توبہ کرتا. جواب یہ بھی درست ہے. کبھی رحمت کے تصور میں ہنسی آ جاتی.
पास आदाब कभी होंठों को बखैया करता। पास आदाब कभी होंठों को बखिया करता। जवाब ये भी दुरुस्त दे दिया है। ये क्या सवाल है मुझसे कि किसका बंदा है? मैं जिसका बंदा हूँ है नूर बार आंखों में। मैं जिसका बंदा हूं है नूर बार आंखों में। जवाब ये भी दुरुस्त दे दिया है आश्कार नजर में जहां की नए रंगी। मदद का ऑप्शन भी ले सकते हैं, लेकिन मददगार भी कोई नजर नहीं आ रहा है आश्कार नजर में जहां की निरंगी बसे हुए हैं वलैलो नहार आंखों में। जमा हुआ है वलैलो नक्शा लैलो नहार आंखों में। सही कीजिए, आखिरी सेकंड है। जमा हुआ है वो नक्शा लैलो नहार आंखों में। जमा है नक्शा लैलो नहार आंखों में। क्या इनका जवाब पूरा सही माना जाए? जनाब, आपका जवाब आखिरी सेकंड में सही माना जा रहा है और बचत हो गई है। जनाब, अब चलते हैं हम अपने नाजरीन की तरफ और हाजरीन की तरफ। आपसे भी कोई शेर सुन लेते हैं। क्या तोहफा देंगे बापू? मकतबतुल मदीना से जारी करदा बहुत ही प्यारी किताब शान खातून जन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चले, खातून जन्नत की ही आपने बात की है, इतना प्यारा उनका मामला है। कोई ऐसा शेर सुना दे जिसमें फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा का तस्करा आता हो। और अमीर अहले सुन्नत का भी बड़ा प्यारा शेर है। जनाब देखें कौन सुनाते हैं। खातून जन्नत ही का तस्करा जिसमें हो, किताब भी उनकी तोहफे में दी जा रही है जी। वाह क्या बात है, रहा उस चमनिस्तान करम की ज़हरा है जिसमें फातिमा तो ज़हरा हैं, बीबी फातिमा, लेकिन लफ्ज फातिमा मैंने अर्ज किया है, आपका लकब नहीं। बुला लो फिर मुझे ऐशा के बहरोबर मदीने में, बुला लो हम गरीबों को, बुला लो या रसूलल्लाह के वहाँ हैदर मदीने में। फे शब्बीर और शब्बर फातिमा हैदर मदीने में। इतनी जल्दी ना करें, सुकून से सुनाते तो मुझे लगता था आपको याद है। चलें जनाब, तोहफा दे दें किताब का। एक और शेर भी इंशाल्लाह आपसे पूछते हैं, चलें इंशाल्लाह, ठीक है। आंखों की बात हुई है, एक मिसरा में दूसरा पढ़ूंगा, आपने पहला मिसरा उसका पढ़ना है कि देखने की है सारी बहार आंखों में, कि देखने की है सारी बहार आंखों में। जनाब देखें कौन क्या तोहफा देंगे बापू इन्हें। बहुत ही प्यारी किताब है, मकतबतुल मदीना से जारी करदा, अल्लाह वालों की बात है। और ये अगर ये इजहार भी करते चले किताब कितने दिन में पढ़ेंगे, तोहफा मिलता जा रहा है तो इसका इजहार भी करते जाएं जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उन्हें ना देखा तो किस काम की हैं ये आंखें, के देखने की है सारी बहार आंखों। जनाब, उन्हें ना देखा तो किस काम की हैं ये आंखें, कि देखने की है सारी बहार आंखों में। सुभान अल्लाह, जवाब दुरुस्त दे दिया है जी। कितने दिन में पढ़ेंगे इंशाल्लाह? 2 महीने की। 63 दिन के अंदर नियत कर लें इंशाल्लाह कंप्लीट करने की। आइए देखते हैं स्कोर बोर्ड, और हमें स्कोर बोर्ड अब क्या बता रहा है जी। एक नंबर का फर्क अभी भी बाकी है। 15 नंबर इस्लामाबाद, 16 नंबर सरदाराबाद। अगला सेगमेंट है जिसका नाम है दुरुस्त कीजिए। आइए शुरू करते हैं सेगमेंट। दुरुस्त कीजिए सेगमेंट में 4 कलर दिखाए जाएंगे और 4 रंग में से देखें कौन सा रंग इस्लामाबाद वाले पसंद करते हैं। जनाब रंग दिखाए जाएं। सब्ज रंग। बताएं जनाब, सब्ज के पीछे क्या है जो दुरुस्त करना है? सिरातुल जिनान। बगैर मदनी मशवरे के 5 सेकंड में जवाब दिया है। क्या ये जवाब दुरुस्त है जनाब? जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। शायद ये अब तक के दुरुस्त कीजिए में सबसे फास्ट रिप्लाई था और दुरुस्त रिप्लाई था। सिरातुल जिनान शानदार तफसीर कुरान मकतबतुल मदीना पर मौजूद है, जिसकी कमोबेश 7 जिल्दें मंजर आम पर आ चुकी हैं। जरूर हासिल करें, डाउनलोड भी कर सकते हैं दावत इस्लामी की वेबसाइट से। ये आसान उर्दू में शानदार तफसीर कुरान है। अल्लाह ताला हम सबको कुरान पाक पढ़ने, उसको समझने की तौफीक अता फरमाए। बारी है सरदाराबाद फैसलाबाद वालों की। जनाब क्या कलर पसंद करेंगे? सफेद। सफेद जी, बताइए।
مدد بھی لے سکتے ہیں، اشارہ بھی لے سکتے ہیں. مدد کی طرف جا رہے ہیں جی. کن سے مدد لینے ہیں؟ وہ ایک ہی مددگار ہیں. چلے جناب آگے آ جائیں. اب دیکھتے ہیں یہ مدد دیتے ہیں یا کشتی ڈبو دیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انمول ہیرے. آپ نے کہا انمول ہیرے. بتائیے کیا یہ رسالہ جو انہوں نے بتایا یہی ہے؟ جی مدد کام آ گئی ہے. جواب درست دے دیا ہے. بہت خوبصورت رسالہ، وقت کی اہمیت پر مشتمل. یہ رسالہ ضرور حاصل کریں. تحفہ بھی انہیں مل رہا ہے ماشاءاللہ. جی اب چلتے ہیں واپس ہم اپنے اسلام آباد والوں کے پاس. کلر بتائیے جناب. غوثیہ. غوثیہ رنگ یعنی نیلا رنگ. بتائیے بلو کے پیچھے کیا ہے؟ او ہو بہت مشکل سا سوال لگ رہا ہے. مددگار بھی ابھی تک تو کوئی نہیں ہے. اشارہ بھی لے سکتے ہیں. یہ کچھ چابیوں کا تذکرہ ہے. بہشت کی کنجیاں. بہشت کی کنجیاں. کیا واقعی یہ جنت کی کنجیوں کی بات ہو رہی ہے؟ بتائیے جناب. بہشت کی کنجیاں. جواب درست دے دیا ہے. خوبصورت انداز سے اشارے کو کیچ کیا. یہ جناب بہت خوبصورت کتاب ہے، حدیثوں پر مشتمل. مکتبۃ المدینہ سے حاصل کیجیے. جنت کی کنجیاں یعنی جنت کی چابیاں کیا ہیں، پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے کتاب. مکتبۃ المدینہ سے حاصل بھی کر سکتے ہیں اور ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں. چلیں جناب اسلام آباد والوں کی باری ہے. اب سردار آباد والوں کی باری ہے. مدد کا آپشن آپ یوز کر چکے ہیں جناب. پیلا. اب آپ صرف اشارہ لے سکتے ہیں، مدد نہیں لے سکتے. مکتبۃ المدینہ کی بڑی پیاری کتاب ہے. لباب الاحیاء. آپ نے کہا لباب الاحیاء. بتائیے جناب کیا انہوں نے اشارے کے بعد 1 نمبر حاصل کر لیا؟ جی جناب لباب الاحیاء. جواب درست دے دیا ہے. ظاہر و باطن کی اصلاح کرنے والی مشہور و معروف کتاب احیاء العلوم کا نچوڑ یہ لباب الاحیاء. لباب الاحیاء جو کتاب ہے یہ بہت شاندار کتاب ہے اور اس میں بہت سارے مواد موجود ہیں، یعنی اذکار اور دعاؤں کا بیان، کسب معاش کا بیان، زبان کی آفات، توحید اور توکل کا بیان، موت اور اس کے بعد کا بیان. لباب الاحیاء کتاب ضرور حاصل کریں مکتبۃ المدینہ سے. چاہیں تو ڈاؤن لوڈ کیجئے مگر پڑھ کر علم دین کا خزانہ اکٹھا کیجئے. چلتے اسکور بورڈ کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. 18 نمبر ہیں اسلام آباد والوں کے. 1 نمبر کے فرق سے پیچھے ہیں. سردار آباد والے 19 نمبر پر ہیں. بڑا خوبصورت سیگمنٹ جس میں قرآن پاک کے حوالے سے شاندار معلومات حاصل ہوتی ہیں، جس کا نام ہے قرآنی معلومات. چلتے ہیں ہمارے اسکور بورڈ کی طرف کہ قرآنی معلومات کے بعد اب اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. جی جناب 22 نمبر ہیں اسلام آباد والوں کے اور 23 نمبر ہیں سردار آباد فیصل آباد والوں کے. بہت خوبصورت سیگمنٹ اب ہمارے سامنے ہے. اس سیگمنٹ کے شروع ہونے سے پہلے ہم آپ کے تاثرات سنا کرتے ہیں. سیگمنٹ کا نام ہے تحریر کیجئے. انشاءاللہ ہمارے بورڈز وغیرہ لگیں گے. اتنی دیر میں ہم باپو سے کچھ تاثرات بھی سن لیتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی باب المدینہ کراچی سے ہمارے
عبد الحبیب بھائی، ایک تو آپ ہیں، ایک دوسرے کو عبد الحبیب بھائی عبد الحبیب بھائی ہیں. کل ایسا نہ ہو ہم نے خود ہی میسج بنا کے بھیج دیا ہے. اچھا بھائی میں نہیں ہوں، کوئی اور عبد الحبیب بھائی ہیں. جی سلسلہ ذہنی آزمائش بہت ہی معلوماتی سلسلہ ہے. میری عمر تقریباً 30 سال ہے، اور اس 30 سال کی عمر میں مجھے پہلی مرتبہ کل معلوم ہوا کہ دنیا کا سب سے افضل پانی آب زمزم نہیں بلکہ وہ مقدس پانی ہے جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک انگلیوں سے جاری ہوا تھا. بالکل سمجھنے والی بھی بات ہے کہ ویسے تو آب زمزم بھی ہے، بارش کے پانی کو بھی بابرکت کہا جاتا ہے، مگر آپ سوچیں نا وہ پانی جو جسم مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے نکلا، سبحان اللہ، اس پانی کی عظمت کی کیا بات. انگلیاں ہیں فیس پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر. سبحان اللہ. چلیں طرز میں دوبارہ وہ شعر سنتے ہیں. انگلیاں ہیں فیض پر، انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری واہ واہ، ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری واہ واہ. جی سردار آباد فیصل آباد پنجاب پاکستان سے ایک SMS موصول ہوا ہے. کہتے ہیں کہ حاجی عبد الحبیب بھائی سے عرض ہے کہ مدنی تبرکات کا مدنی تحفہ دینے کے ساتھ ساتھ ان کا مختصر تعارف بھی بتا دیا کریں تو انشاءاللہ ذرا اس کی اہمیت مزید اجاگر ہو جائے گی. انشاءاللہ ہم جب غلاف کعبہ وغیرہ دیتے ہیں تو عرض کرتے ہیں، لیکن انشاءاللہ اب امید ہے کہ مزید وضاحت کر دیا کریں گے. اچھا یہ ہے کہ جیسے آپ ایک بات اکثر ارشاد فرماتے ہیں کہ قبر میں لے جانے والا ساتھی ہے، دوست ہے، تو قبر میں رکھنے کا اس کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ دیکھیے علماء فرماتے ہیں، اور اس کی مزید تفصیلات تو یقیناً جو ہمارے پاس ایک بہت خوبصورت رسالہ ہے قبر والوں کی غالباً 25 حکایات، وہ بھی بڑا پیارا رسالہ ہے. اور اس طرح قبرستان وغیرہ کے حوالے سے، تدفین کے حوالے سے جو کتابوں میں معلومات ہے وہ ہمیں ضرور پڑھنی چاہیے. لیکن جب قبر میں عہد نامہ رکھنا ہو، تبرکات رکھنے ہو، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ سیدھے طرف جہاں کے جو مردے کا منہ کروایا جاتا ہے قبلے کی طرف، وہاں ایک چھوٹی سی طاق بنا دی جائے، یعنی سمجھے کہ چھوٹا سا ایک کیا کہیں گے اس کو، کھڈا سا کر دیا جائے، طاق سی بنا کر اب وہاں پر یہ سارے تبرکات رکھ دیے جائیں تو انشاءاللہ. اچھا یہ بات ایسا نہیں ہے کہ یہ ہم کہہ رہے کہ قبر میں لے جانے والا تحفہ ہے، یہ صحابہ کرام علیہ رضوان کا طریقہ. سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب وحی ہیں، آپ کے پاس نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ مبارک اور ناخن اقدس تھے. آپ نے جب وصیت کی کہ جب مجھے دفنایا جائے تو میری سجدہ کرنے کی جگہوں پر، یعنی آنکھوں پر، پیشانی پر میرے آقا کے ناخن مبارک اور یہ منہ مبارک وغیرہ میری زبان کے نیچے رکھ دیے جائیں اور مجھے ارحم الراحمین کی رحمت کے سپرد کر دیا جائے. اب یہ صحابہ کا طریقہ تھا کہ تبرک جو ہے وہ ساتھ قبر میں لے گئے. تو بہرحال ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑھائی ہے. تو اللہ تعالی ہم سب کو تبرکات اور اللہ والوں سے نسبت رکھنے والی چیزوں کی یہ ہے تعظیم عطا فرمائے. ہمارے جو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں تبرک ہاتھ میں، ہمارے باپو کے جو ہاتھ میں، یہ غلاف کعبہ کے مبارک دھاگے ہیں. تو اب اللہ تعالیٰ کے گھر سے مس ہونے والے کا جو کپڑا ہے، غلاف جو ہے، اس کے دھاگے ہمیں مل جائیں، اس کا حصہ مل جائے تو وہ کیوں نہ ہم اپنے ساتھ قبر میں لے جائیں. بات نسبتوں کی ہے، بات عشق کی ہے اور بات یقین کی ہے. اب ذرا یہ پانی کو ذرا فوکس کیجئے گا، جو یہ بار بار مقدس پانی تقسیم کیا جاتا ہے، اس کی جو یہ ذرا دیکھیں اس میں کیا کیا موجود ہے. غسل خانہ کعبہ، غسل گنبد خضرا، غسل منہ مبارک، بارش مدینہ اور غسل مزار غوث پاک. اب ایک ہی، اچھا اس کے اندر ایک چیز نہیں لکھی ہوئی ہے، غالباً اس میں زمزم شریف بھی ملا ہوا ہے. تو اب آپ سوچیں کہ کتنا مبارک پانی ہو. دوسرا بیر عثمان، یہ وہی بیر عثمان ہے کہ جس کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کیا تھا، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی کنویں کو وقف کرنے کی برکت سے حضرت عثمان غنی کو دنیا میں جنت کی بشارت نوازا تھا. جنت خریدی تھی اس کنویں کے بدلے میں. تو وہ پانی بھی ہمارے پاس موجود ہے. اب یقین کے ساتھ، نسبتوں کے ساتھ، محبتوں کے ساتھ کوئی اسے پیے تو انشاءاللہ کیا عجب کہ کئی بیماریاں دور ہو جائیں. تو یہ پانی بھی کوشش کرتے ہیں تقسیم کرنے کی. مجھے کئی بار مریض ملتے ہیں یا ایسے اسلام پہ ملتے ہیں کہ ہمیں وہ والا پانی چاہیے، تو وہی عرض کرتا ہوں مدنی فیس دے دیجئے، مدنی قافلوں میں سفر کر لیجئے اور ہم سے یہ پانی بھی لے جائیے. ہمارا مقصد یہی ہے کہ ہمارے مریضوں تک بھی پہنچتا رہے، لیکن ساتھ ساتھ کچھ مدنی کام بھی ہوتا رہے. چلتے اسکور بورڈ کی طرف اور دیکھتے ہیں ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. جی تحریر کیجئے، سیگمنٹ بھی شروع کرنا ہے. دونوں طرف کے اسلام بھائی آگئے ہیں، اپنی اپنی ٹیموں کے نام بھی لکھ دیں. 22 نمبر ہیں اسلام آباد کے اور 23 نمبر ہیں سردار آباد کے. آپ یہاں پر سامنے والی ٹیم کا نام لکھیں گے اور آپ جناب سردار آباد لکھیں گے.
جی آپ ادھر آ جائیں گے اور آپ ادھر آ جائیں گے. جی بڑا خوبصورت سیگمنٹ ہے. 41 سیکنڈ ہے آپ کے پاس اور آپ نے آج لکھنا ہے قرآنی پاروں کے نام. وقت شروع ہو چکا ہے آپ کا. قرآنی پاروں کے نام. جی 3 سیکنڈ رہ گئے جناب. وقت آپ کا ختم ہو گیا ہے. چلیں اب ذرا یہاں آ جائیں اور سارے اسلامی بھائی جو ہیں انشاءاللہ میرے ساتھ گنتی بھی کریں گے. الف لام میم 1 ہا میم 2 عما 3. اچھا یہ کیا لکھا ہے بھائی؟ وما لیا. کیا اس کا یہ پورا نام مانا جائے گا؟ ٹھیک ہے. اقتربا 5. اچھا یہ ربما 6. سیقول 7. یعتذرون 8. ولو اننا 9. لن تنالوا 10. واعلموا 11. والمحصنات 12. اچھا قال علم 13. اچھا افلح 14. قد افلح 14. قال الملا 15. اچھا یہ امن خلق 16. اب الیہ یرد. اب یہ ماشاءاللہ حافظ قرآن لگتے ہیں. اور سبحان الذی 18. جناب مجلس طے کرے کیا سارے صحیح لکھے انہوں نے؟ اب چلتے ہیں ہم یہاں پر. یہاں کچھ کم نظر آ رہے ہیں لیکن لکھے بڑے قریب قریب میں. ہو سکتا ہے یہاں بھی زیادہ لکھ دیے ہوں. الف لام میم 1. سیقول 2. تلک الرسل 3. بڑھیا ہو جائے. لن تنالو 4. والمحصنات 5. یہ بتائیے وَإِذَا يُحِبُّ. وَإِذَا يُحِبُّ. جی جناب یہ بتائیے مجلس والے. اذا يحب غلط ہے, لا يحب ہے. جی یہ غلطی ہو گئی ہے. اچھا وَإِذَا اچھا چلے یہ مان لیتے ہیں. وَإِذَا سَمِعُوا 6. قَالَ الْمَلَا 7. اچھا یہ وَلَوْ أَنَّنَا 8. ٹھیک ہے. وَاعْلَمُوا 9. يَعْتَذِرُونَ 10. یہ بتائیے کیا لکھا ہے؟ وَمَا مِن دَابَّةٍ 11. جی یہ بہت چھوٹی چھوٹی رہے. رُبَمَا 12. آگے وما ابرئ 13. سبحان الذی 14. وما لی 15. اور تبارک الذی 16. جناب یہاں کتنے ہیں؟ 18 ہیں جناب. اس سردار آباد فیصلہ آباد نہیں بلکہ اسلام آباد والوں کو 2 نمبر دیے جا رہے ہیں. ضرورت بھی تھی 2 نمبر کی. اور واقعی یہ ہم سب کو اب تو مجھے بھی شوق ہو گیا ہے کہ ہمیں پاروں کے نام بھی یاد ہونے چاہیے. نارملی صورتوں کے نام یاد ہوتے ہیں مگر یہ سوال کے ذریعے ہماری رہنمائی کی گئی ہے کہ ہمیں پاروں کے نام بھی پتہ ہونے چاہیے. ماشاءاللہ جناب اب باری ہے. آئیے دوسرا کیا سوال ہے. اب مقابلے نے پلٹا کھایا ہے. اسلام آباد والے 1 نمبر سے آگے بڑھے ہیں. بہت خوبصورت سیگمنٹ ہوگا. اب اللہ تعالیٰ کے اسماء لکھنے ہیں. اسماء الحسنہ جو مشہور ہیں. تھوڑا سا فاصلہ لے کے لکھا کریں تاکہ ہمیں پڑھنا آسان رہے. بعض اوقات ڈاکٹر ایسی لکھائی لکھتا ہے جو کمپاؤنڈر ہی پڑھ سکتا ہے. ایسا نہ کریں جناب. 16 سیکنڈ رہ گئے. اللہ کے مشہور اسماء اسماء الحسنہ وہ لکھنے ہیں. دیکھیں کتنے لکھ پاتے ہیں. 7 سیکنڈ رہ گئے. ٹائم ختم ہو گیا ہے. رک جائیے جناب. جناب آپ یہاں آ جائیں. اللہ الرحمن
الرحیم ملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر الخالق ذو الجلال والاکرام 13 المصور 14 یہ کیا ہے الباری 15 نام لکھے ہیں. آپ تھوڑا وہاں ہو جائیں. اللہ 15 اسلام آباد والوں نے. الرحمن 2 رحیم 3 الملک 4 القدوس 5 السلام 6 المؤمن 7 المہیمن 8 العزیز 9 الجبار 10 المتکبر 11 الخالق 12 الباری 13 المصور 14 الغفار 15 القہار 16 الوہاب 17 الرزاق 18 الفتاح 19 العلیم 20 القابض 21 الباسط 22 الخافض 23 الرافع 24 اللہ ڈبل 12 نام اب تک کے لکھے گئے کسی بھی سیگمنٹ میں یہ سب سے زیادہ نام ہے. 2 نمبر فیصلہ آباد سردار آباد والوں نے حاصل کر لیے ہیں. 15 کے مقابلے میں ڈبل 12 نام لکھ دیے ہیں. جناب چلیں گے اسکور بورڈ کی جانب اور دیکھیں گے ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. ڈبل 12 نمبر اسلام آباد والوں کے, پھر سردار آباد والے 1 نمبر سے آگے ہو گئے, 25 نمبر ہیں. اور اب ہمیں اگلے سیگمنٹ کی طرف جانا ہے, مگر اس سے پہلے نعت شریف سنیں گے, فکر مدینہ کریں گے اور پھر انشاءاللہ آگے بڑھیں گے. نعت خواہ اسلام بھائی سے گزارش ہے تشریف لائیں, باقی اسلامی بھائی بھی نیچے تشریف لے آئیں. انشاءاللہ فکر مدینہ بھی ہونی ہے اور مدنی پھول بھی لینے ہیں. آپ کی کالز بھی مدنی چینل کے ناظرین سلسلے میں شامل کرنی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی ماشاءاللہ. جی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. 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 ماشاءاللہ. نعت شریف درود پاک پڑھنے کے دوران ہی رکن شورا مبلغ دعوت اسلامی حاجی فضیل رضا اتاری ہمارے درمیان آ چکے ہیں اور مدنی انعامات مدنی کورسز کے اندر ان کی جتنی کوششیں ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. اس وقت ان کی ذمہ داری مدنی کورسز کے حوالے سے ہے. آج انشاءاللہ ان سے کچھ مدنی پھول بھی لینے ہیں اور اللہ نے چاہا انہی کے ذریعے ہم سب مل کر فکر مدینہ بھی کریں گے. آئیے پہلے نعت شریف سنتے ہیں انشاءاللہ. موجوں میں سفینہ دیکھا ساحل پہ سفینہ دیکھیں گے وہ دل کب آئے گا مولا ہم بھی مدینہ دیکھیں
جائیں گے، وہ دن بھی آئے گا یار ہم مدینے جائیں گے، کرنے روزے کا دیدار، کرنے روزے کا دیدار ہم مدینے جائیں گے، جب بلوائیں گے سرکار ہم مدینے جائیں گے، بولو جب بلوائیں گے سرکار، جب بلوائیں گے سرکار ہم مدینے جائیں گے، چاہے مدینہ 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 مدینہ، شاہ مدینہ رحمت عالم نبیوں کے سردار، دیکھے کب دکھلائے اپنا نورانی دربار، دیکھے کب دکھلائے اپنا نورانی دربار، میں تو ہوں کب سے تیار، میں تو ہوں کب سے تیار، میں مدینے جاؤں گا، کرنے روزے کا دیدار، کرنے روزے کا دیدار میں مدینے جاؤں گا، کرنے روزے کا دیدار ہم مدینے جاؤں گے، کرنے روزے کا دیدار ہم مدینے جائیں گے، مدینہ مدینہ ہمارا مدینہ، ہمیں جان و دل سے ہے پیارا مدینہ، سہانا سہانا دلارا مدینہ، ہر عاشق کی آنکھوں کا تارا مدینہ، سبھی عاشق مصطفیٰ کہہ رہے ہیں ہمیں تو ہے جنت سے پیارا مدینہ، جب بلوائیں گے سرکار، بولو جب بلوائیں گے سرکار ہم مدینے جائیں گے، جب بلوائیں گے سرکار، جب بلوائیں گے سرکار ہم مدینے جائیں گے، مجھ کو یقین ہے کرم کریں گے آپ نبی کے لال، ان کو تو معلوم ہے یارو میرے دل کا حال، کہتے ہیں یہ دل کے تار، کہتے ہیں یہ دل کے تار، میں مدینے جاؤں گا، کرنے روزے کا دیدار، کرنے روزے کا دیدار مدینے جاؤں گا، ایسے دل نہیں لگتا یار چلیے شہر مدینے دو، ایسے ایسے دل نہیں لگتا یار، ایسے دل نہیں لگتا یار چلیے شہر مدینے دو، کریے روزے کا دیدار، چلیے شہر مدینے دو، کرتے روزے کا دیدار میں مدینے جاؤں گا، المدینہ چل مدینہ آج نہیں تو کل، مدینہ المدینہ چل مدینہ، المدینہ چل مدینہ، المدینہ چل مدینہ، المدینہ
گے چل مدینہ چل مدینہ مرشد کرتا نا انکار مرشد کرتا نا انکار ہم مدینے جائیں گے کرنے روزے کا دیدار کرنے روزے کا دیدار کرنے روزے کا دیدار ہم مدینے جائیں گے دیکھا نہیں ہے ان کا در اب تک کیا ہوگا میرے دل کی دھڑکن مجھ کو دیتی ہے پیغام کہ مرنے سے پہلے ایک بار مرنے سے پہلے ایک بار ہم مدینے جائیں گے کرنے روزے کا دیدار کرنے روزے کا دیدار ہم